میں ایوارڈ شو کے مناظر دیکھ رہا تھا. وہ مناظر میں اسکرین شاٹس کی صورت میں اس ویلاگ میں بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. یعنی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ یہ اسلامی ملک کے شاعر اور یہاں کے کلچر کے بالکل منافی ہے. ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر ہم تو پھر بہت کچھ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسے کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے تو پھر تو ویسٹ کے اندر سٹیپ موم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتی ہے, تو وہ پھر کیوں اوائڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے تو بہن بھائیوں کے بچوں کو جنم دے رہی ہوتی ہے ویسٹ میں, وہ پھر یہاں پر کیوں نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہی کرنا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے تو پھر کیجئے وہ جو پھر کرنا چاہیے آپ کو. پھر آپ یہ جھوٹ موٹ کا منافقت کا لبادہ مت پہنیے. آپ مت کہیے کہ آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں. جب بکواسیات ختم کیجئے اس ملک کے اندر سے. آپ 95% آبادی کے اوپر اپنے تھرڈ کلاس نظریات تھوپ رہے ہیں. آپ انتہائی گھٹیا مینٹالٹی کو تھوپ رہے ہیں. آپ جا کر کپڑے چیک کیجئے ان لوگوں کے, آپ چیک کیجئے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مرد ہمیں ان نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں. مرد تو بہت کچھ دیکھتے ہیں. پھر گو کہ مردوں کو بھی نظریں نیچے رکھنے کا کہا گیا ہے, لیکن آپ نے کس طرح کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. یہ ایوارڈ شو ایک نجی ٹی وی چینل کا تھا. آپ کپڑے چیک کیجئے ان کا مقابلہ لگتا ہے مریخ میں رہنے والی خواتین سے. ان کا مقابلہ لگتا ہے ماڈرن ورلڈ سے ہے, اس ماڈرن ورلڈ سے جہاں کے ریپ کیسز زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پر جنسی اختلاط کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پر سٹیپ موم اور بچے کے درمیان تعلقات سے پیدا ہونے والے بچوں کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس معاشرے کو آپ فالو کرتے ہیں اور وہ معاشرہ آپ کو فالو کر کے آپ کے بنیادی نظریاتی اساس پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے آنیسٹی کے اوپر معاملات کو طے کرتا ہے. آپ کو تو شرم تک نہیں آتی. آپ کو تو شرم تک نہیں آتی. یہ کس طرح کی سوسائٹی آپ لوگ بنا رہے ہیں. چند ٹی وی چینلز, چند خواتین کا ٹولہ جو 2 سے 3% کی بھی مائنورٹی نہیں ہے اس ملک کے اندر, وہ اپنے نظریات تھوپ رہا ہے اس کارپوریٹ کلچر اور پتہ نہیں کس کس این جی او مافیا کے ذریعے. یہ کپڑے پہننے کے ہیں جو ایوارڈ شو کے اندر ہماری خواتین ایکٹریسز نے پہنے. میں نام لے دیتا ہوں, ایمن خان, اس کے علاوہ بہت ساری تھیں. انہوں نے کیا کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے یار. مطلب آپ کس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کوئی ہمارے ملک میں کوئی پیمرا نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ سارا پیمرا اٹھا کے نیوز چینلز کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اگر آج جمیل فاروقی نے کچھ بولا تو اس کو دھر لو, ندیم ملک نے بولا ہے تو اس کو فوجداری نوٹس بھیج دو. ٹھیک ہے, آپ سارا پیمرا آپ کا کھڑا صرف نیوز چینلز کے لیے. سب سے زیادہ بدحال آپ کا انٹرٹینمنٹ میڈیا, سب سے زیادہ بدحال. اب بالی ووڈ ہے نا, تو ان کا اپنا کلچر ہے, ان کا اپنا ایک نظریاتی اساس ہے. دے آر سیکولر ریپبلک, موسٹ پروبیبلی دی سیکولر ریپبلک, لیکن پھر بھی وہ گھٹیا ترین کنزرویٹو سوسائٹی ہیں جو کشمیر جیسے مسلمانوں کے اوپر, مائنورٹیز کے اوپر, ان کی نظر میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. آکوپائی کیا ہوا ہے ان کو انہوں نے. ہم تو ریپرزینٹ ہی اسلام کو کرتے ہیں. نام نہاد منافقین, تھرڈ کلاس خواتین جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی نام شامل کرتے ہیں. اپنے نام ہٹائیے, آپ نہ کیجیے, آپ اس ملک کی ترجمانی نہ کریں. آپ کہاں پر ہے اس موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات؟ تو پھر خان صاحب تو ٹھیک کہتے تھے. خان صاحب تو 100% ٹھیک کہا ہے خان صاحب نے کہ فحاشی کی ٹیمپٹیشن خواتین کے لباس سے ہوتی ہے. تو اب کدھر گیا آپ کا ریاست مدینہ کنٹرول کرنے والا وہ تمام جو دھڑا جو مسلسل اصول کی آبیاری کے لیے بار بار ایک ہی بات کرتا ہے کہ ہم تو ریاست مدینہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے کہاں ہے پیمرا؟ پیمرا کدھر ہے؟ آپ کی وزارت اطلاعات و نشریات کدھر ہے؟ کیوں نہیں روکا گیا اس پہ؟ کیوں نوٹس نہیں ہوا ابھی تک اس ٹی وی چینل کو, اس انٹرٹینمنٹ میڈیا کو کیوں نوٹس نہیں ہوا؟ کون سا کلچر ہے, کس طرح کا کلچر ہے یہ, کس طرح کی بےہودگی اور بے حیائی کی طرف آپ اس معاشرے کو لے کر جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بالکل کچھ احساس نہیں ہے. آپ اس حد تک ڈیسنسٹائز ہو گئے کہ آپ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے جب لوگوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں, انٹرنیٹ ہے, تو لوگ اپنے ہاتھوں میں تو پونز بھی دیکھ لیتے ہیں, جنسی اختلاط کی ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پھر تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب یہ فرق نہیں پڑتا تو پھر میرج سرٹیفکیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو اتنا کچھ ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب نہیں پڑتا تو پھر یہ منافقت کا لبادہ کیوں ہے؟ یہ دو انتہائی کنفیوزنگ سٹینڈرڈز ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ بنا کے رکھ لیا ہے سوسائٹی نے. وہ تمام خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن آپ نے جو لباس زیب تن کر رکھے تھے, کیا میرے ملک کی 95% آبادی کی خواتین جو کہ ٹوٹل آبادی کا 52% ہیں,
وہ آپ کا لباس زیب تن کر کے اپنی گلی محلے میں سے گزر سکتی ہیں. آپ کو کس طرح کی اور آزادی چاہیے؟ آپ روزانہ یہاں پر آزادی کے نعرے لگاتے ہیں, آپ مارچ کی بات کرتے ہیں, آپ کو اور اس سے زیادہ بڑھ کر کیا آزادی چاہیے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کیا آزادی چاہیں گی؟ آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ آپ کیوں ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان سے؟ یا تو پھر اس کانسٹیٹیوشن اٹھا کو مار دیجئے کسی اور جگہ اور اس کو ڈیموکریٹک یا سیکولر ریپبلک آف پاکستان بنا دیجئے. یا اگر آپ دین کے نام پر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ثانی بنے گی, آپ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر جو مضمرات تھے اور ان کی جو احادیث تھیں اس کے اوپر بیس کرتا ہے, اور ہم نے اسی کے مطابق اپنے ایوانوں کو بھی چلانا ہے اور اپنے ملک کو بھی چلانا ہے, تو پھر منافقت کیوں ہو رہی ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ دو نمبری کیوں ہیں؟ خان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ فحاشی کی ٹیمپٹیشن عورت کے کپڑوں سے ہوتی ہے. کیوں نہیں دیکھے گا کوئی جب آپ اس طرح کا لباس پہنیں گے؟ ہم کس منہ سے ہم ریپرزینٹ کریں کہ ہم اس کلچر کو دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو؟ ہم کس منہ سے دکھائیں ہم کہ ہم اس کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ کلچر تو ہمارا نہیں تھا. ہمارا کلچر تو گھروں میں خواتین کے دوپٹے پہننے کا تھا. نہیں پہن رہے, آپ کو اتنی آزادی چاہیے, ٹھیک ہے آپ نے گلے میں لے لیا, آپ نے وہ بھی اتار کے پھینک دیا, ہمیں اس سے بھی پرواہ نہیں. آپ نے جینس پہن دی, ہمیں اس سے بھی پرواہ نہیں. اب آپ نے منی اسکرٹس پہننا شروع کر دی, آپ اپنے زیر جامہ تمام ٹانگیں دکھانے کو تیار ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. آپ نے بیک سٹرائپس دکھا دیے, کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے کپڑے اتار دیے, کوئی پرواہ نہیں ہے. جب آپ اس حد تک لبرلائز ہو چکے ہیں, پھر اپنے نام کے ساتھ خدا کا واسطہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان مت لگائیے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں. آپ اپنی نیشنلٹیز چینج کر لیجیے. اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو پھر اپنے طریقے سے رہیے. آپ ہمارے دین کو مس یوز مت کیجیے پلیز. یا اس ملک کا آئین تبدیل کر دیجیے, اس کو ڈیموکریٹک سیکولر ریپبلک بنا دیجیے, یا پھر اپنے آپ کو تبدیل کر لیجیے. اس قدر بےہودگی, اس قدر دو نمبری, اور نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہا ہے. کون سے ایوارڈ شوز ہیں جی؟ کون سی دنیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہاں تو پورن ورڈز کے اوپر پتہ نہیں کیا کون سی چیزوں کے اوپر کس طرح کے کمپٹیشن. پھر کروائیں اس طرح کے کمپٹیشن منعقد کروائیں, سوسائٹی کو اس طرف لے کے جائیں. ڈیجیٹل سوسائٹی میں آپ کے موبائل پہ سب کچھ ہے. اگر آپ کی یہی توجیہات ہیں تو پھر آپ کا فیملی سسٹم کیا رہا؟ آپ کے گھر کے اندر آج بھی بہن, بیٹی, ماں, بہو, ابا, سارے گھر کے فیملی کے بچے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ 95% آبادی کی کہانی ہے. صرف وہ 2-4% لوگ نہیں ہیں جن کے پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹی رات کے 3 بجے کہاں سے آ رہی ہے, کس کے پاس سے آ رہی ہے. کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی انڈیویجول جینا چاہیں تو جیئیں, لیکن میڈیا ڈزنٹ ہیو دا رائٹ کہ وہ 95% آبادی کے اوپر اس تھرڈ کلاس مینٹالٹی کو تھوپے. بالکل اس کو میڈیا کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ریپرزینٹیٹو اس ویلاگ کو دیکھ رہا ہے نا, خدا کا واسطہ یار, آپ کے پاس وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات ہے, وفاق ہے, آپ کے پاس پیمرا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کس نام کا ریاست مدینہ کا آپ پرچار کرتے ہیں بھائی؟ اور وہ اب جو خان صاحب نے بات کہی وہ تو 100% ٹھیک تھی. ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ یہ دکھا رہے ہیں. اب کم سے کم ایک نوٹس, شوکاز نوٹس تو شو کریں, کیا امیجز جا رہے ہیں وہاں پر. ایک طرف آپ پی ٹی وی کے اوپر دوپٹہ اوڑے خاتون کو خبریں پڑھاتے ہوئے دکھاتے ہیں جو میرے ملک کی عکاسی کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ایک پرائیویٹ نجی چینل کے اوپر مارننگ شو میں جو ہوتا تھا آپ نے ایوارڈ شو میں کیا دکھا دیا یار؟ کس طرح کا پاکستان اب دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں؟ بہت افسوس ہوا ہے, بہت افسوس ہوا ہے. اگر کچھ فرق نہیں پڑتا والی بات ہے تو پھر تو کسی چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا, پھر تو اوپن کر دیں سب.